میں شیخ نظام الدین اور آپ سن رہے ہیں قرآن کا اسلام۔ ناظرین، آپ چاہے شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی کچھ بھی ہوں، میرا کوئی مسئلہ، کوئی فرقہ نہیں ہے۔ البتہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ غور فرمائیں، سوچیے۔ آپ سب کا، ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور کتاب ہدایت ہے، یہ ہدی للناس ہے یہ، اور یہ لا ریب فیہ بھی ہے، یہی وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ اتھینٹک کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور جسے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے یہ پیغام دیا، اور پیغام ہی نہیں دیا، آپ صرف اپدیشک ہی نہیں تھے، پیغام ہی نہیں دیا، بلکہ عملاً وہ زندگی گزاری اور عملاً اس نظام کو استھاپت کیا، قائم کیا۔ قائم کہتے ہیں عقیمی صلاۃ جسے کہتے ہیں، صلاۃ کو قائم کیا۔ قائم کہتے ہیں جو گر جائے، خراب ہو جائے، ٹیڑھی میڑھی ہو جائے، اس کو سیدھا کر دینا۔ جو ویوستھا خراب ہو چکی ہے، جو اللہ کا نظام جو ہمیشہ آتا رہا ہے، جسے بگاڑ دیا لوگوں نے، انسانیت کا، مساوات کا، بھائی چارے کا اور اخلاقیات کا، انصاف کا، عدل کا، امن کا، چین کا، سلامتی کا، یہ جو سسٹم خراب ہو گیا اور انسان کا خدا بن بیٹھا، انسان کا جو ہے وہ مالک بن بیٹھا، انسانوں نے انسان کو غلام بنا لیا، عورتوں کو لونڈی بنا لی، اور اس طرح انسانیت میں انتشار فساد ڈال دیا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو پیغام دیا وہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے استھاپت کر ڈالا۔ باقاعدہ انسانوں کو، بکھرے ہوئے انسانوں کو، دکھتی ہوئی جو انسانیت کو آپ نے راہ دکھائی، رہنمائی کیا اور قرآن سے، اور وہ پھر سب کو بھائی بھائی بنایا، جس کو قرآن مجید کی شکل میں کہا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آپ نے ایسی تربیت کی ان سب کو کہ ان سے کہا گیا کہ اے امن والو، اب مل جل کر اللہ کی رسی کو تھام لو، اور یوں انسانیت کی بڑی تعداد جو اللہ کی رسی کو تھام لیا، اور وہ ہے قرآن کا پیغام، قرآن کی تعلیمات۔ رنگ نہیں، ہرا رنگ اور ٹوپی، داڑھی، پجامہ، کرتا اور چاند والا، ستارے والا، گنبد والا، ہرا والا، یہ سمبولک نہیں، ریچول نہیں، بلکہ وہ نظام، وہ سسٹم، وہ ویوستھا، وہ فکر، وہ سوچ جو انسانوں کو انسان نہیں رہنے دیا، انسان کا خدا بن بیٹھا تھا، اس سے مکتی دلائی، اس سے آزادی دلائی۔ یہ الہ بنے بیٹھے تھے، پیغام دیا، آپ کا پیغام تھا، یہ کوئی کلمہ اسلام میں انٹری کرنے کا کلمہ نہیں تھا یہ۔ جیسے کہ ہمارے مسلکی مدرسے کے مولوی حضرات نے بتایا کہ اسلام میں داخل ہونے کا کلمہ شہادت پڑھنا پڑے گا تب مسلمان کوئی ہو سکتا ہے۔ ایسا کوئی کلمہ قرآن میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے کلمہ سنایا، لا الہ الا اللہ۔ کوئی انسان کسی کا الہ نہیں ہے۔ الہ کون ہے؟ اوپر والا، ہم سب کا مالک، خالق، آقا، پروردگار ایک ہے، یعنی ہم سب ایک ہیں۔ کوئی کسی کا مالک نہیں بن سکتا، کوئی کسی کا الہ نہیں بن سکتا ہے، کوئی کسی کا سرشٹ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا ہے، کوئی کسی کو دلت نہیں بنا سکتا ہے، کوئی کسی کو جو ہے سرشٹ نہیں بن سکتا ہے، نہ کوئی کسی عورت کو ذلیل و رسوا کر سکتا ہے، بلکہ سبھی لوگ لقد کرمنا بنی آدم، قرآن نے اعلان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے کہ لقد کرمنا بنی آدم، تمام انسان مکرم ہے، سمان جنک ہے۔ یہ پیغام تھا وہ۔ پھر کیا کہا؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بھلی بات کہو، اور پھر کیا؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کیا کہا؟ قرآن کہہ رہا ہے، اور کون سنا رہا ہے؟ یہ قرآن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سنا رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سنا رہے تھے یہ قرآن، وہ کوئی حدیث و سنت نہیں سنا رہے تھے۔ قرآن میں خود 300 بار ہے، قل، کہہ دو، بتا دو، اعلان کر دو، یہ آرڈر ہے، اور جو بتایا جا رہا ہے وہ بتاؤ۔
کیا بتایا؟ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کے رب کی طرف بلائے، رب کی طرف، پالنہار کی طرف، ایشور رب نارائن پربھو جو بھی ہو، گاڈ، اس کی طرف بلائے. اور وہ اس کے کیا مراد ہے؟ اس کے نیموں کی طرف جو ویاپک ہے، جو یونیورسل ہے، کھانوں میں بٹا ہوا نہیں ہے، ذات برادری میں بٹا ہوا نہیں ہے، اونچ نیچ میں بٹا ہوا نہیں ہے، سید پٹھان شیخ اور اعلیٰ اور ادنا میں بٹا ہوا نہیں ہے. سمست انسان برابر کے ادھیکاری ہیں اور سب سمان جنک ہیں. یہ وہ پیغام تھا جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے انسانوں کو دیا، اور وہ انسانیت مکہ سے پھیلتے پھیلتے رومن امپائر اور سب پھیلتا چلا گیا، اور اس طرح انسان ایک بھائی بھائی بن گئے. اسے مسلم کہا قرآن نے. سلامتی میں آنے کے بعد سلامتی دینے والے بن گئے، امن میں آنے کے بعد، سرکشا میں آنے کے بعد، سرکشت ہونے کے بعد، ایمان، امن، سرکشت ہونے کے بعد دوسروں کو سرکشا پردان کرنے والے بن گئے. قرآن نے کہا مومن ہو گئے، یا الذین آمنو، اے امن والو، مومنون کہا. لیکن ہمارے مولوی حضرات، مسلکی مدرسے کے مولوی حضرات، جو صدیوں پرانے، صدیوں پہلے کے فارسی اماموں کو جنہیں مقدس سمجھتے ہیں، ان کی تعلیمات کو مقدس رکھا، پرائرٹی پہ رکھا، ترجیح دیا، اور قرآن کو سائڈ کر دیا، اور ایک حدیث کی بنیاد پر مسلمانوں کو ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. یہ قرآن کی اتنی ساری تعلیمات، ایک ہونے کی، تفرقے سے بچنے کی، ڈانٹ ڈپٹ ہے اس میں، دھمکی ہے اس میں، انجام برا ہونے کا دھمکی ہے کہ اگر تم بکھر گئے پھر انسانیت بکھر جائے گی. ان اقیموا الدین ولا تفرقوا، دین قائم کرو، تفرقے مت ڈالو. دین ایک ہوتا ہے، ویاپک ہوتا ہے، ٹکڑے میں مت بٹو. وہ لوگ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور تم مشرک مت بنو ان لوگوں کی طرح جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور گروہ گروہ ہو گئے. اور ہر ایک گروہ جسے دیکھو وہ اپنے آپ میں مگن ہے یا نہیں؟ کل حزب بما لدیہم فرحون، 30/32. اس طرح قرآن نے تقریباً 300 بار کہا یا ایھا الناس، اے انسانوں، اور کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں اپنے رب کی بندگی کرو. اب اگر یہ نماز ہے تو کیا لوگوں سے نماز پڑھوانے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ بھائی لوگوں سے کیا نماز پڑھنے کی بات ہو رہی ہے؟ نماز پڑھو. تو یہاں پہ صاف ہے کہ اللہ کی بندگی، ایشور کے بندے بن جاؤ، صالح بن جاؤ، اس کے نیموں کو، پراکرتک نیموں کو، مانوتا، سمانتا، سوتنتا اور نیائے کے جو وہ پراودھان ہے، جو سسٹم ہے، جو قانون ہے، نیم ہے، اس کو فالو کرو، اس کی خلاف ورزی مت کرو. جو سب کا سمان ادھیکار ہے، یہ وہ پیغام ہے قرآن کا. اسلام کوئی سمودائے کا مذہب نہیں ہے. یہ جیسا کہ ہمارے یہاں بنا دیا گیا، اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی استھان نہیں ہے، کوئی شخصیت نہیں ہے، کوئی مقدس نہیں ہے، کوئی عقیدہ نہیں ہے. اسلام کوئی عقیدہ نہیں دیتا ہے. یہ سب کی سب قرآن سے باہر کی چیزیں باقاعدہ ہیں، جس سے ہمارے سماج میں ہمارے الگ الگ فارسی اماموں نے اس کو گڑھے، اور الگ الگ اسلام، طرح طرح کا اسلام گڑھ کر لوگوں کو دے دیا، اور ہر ایک اس میں مگن ہے. اور اس میں بہت اچھے اچھے بڑے بڑے گروہ اپنے آپ کو، بجائے وہ اسلام کہنے کے، وہ اپنے آپ کو اس سے ہٹ کے شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے کو کا اعلان کرتے ہیں یہ. اور اس کی تعویل میں ایک حدیث لاتے ہیں. یہ میں دلچسپ بات ہے، یہ بھی آپ ذرا سوچیے، دماغ میں زور ڈالیے گا. اس میں کہا گیا، یہ حدیث بار بار سبھی سناتے ہیں، ہر ایک مسلک والا، فرقے والا، کیا
کہ میری امت سے پہلے یہود نصارہ وغیرہ میں 72 فرقے تھے، ہماری امت میں 73 ہوں گے، اور اس میں ایک جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں جائیں گے۔ تو کیا اس حدیث کو اگر مان بھی لیا جائے تو کیا اس میں 73 فرقے بننے کے لیے کہا تھا؟ پھر کیوں بن گئے فرقے؟ کیوں بنا ڈالے فرقے؟ کیوں نہیں روکے؟ کیوں نہیں رکے؟ کیا فرقے بننے کے لیے کہا تھا؟ یا فرقے مت بن جانا، ورنہ تمہاری تباہی آ جائے گی، برباد ہو جاؤ گے، یہ تنبیہ ہے اس میں۔ اگر اسے حدیث مان لیا جائے تو یہ مثبت نہیں بلکہ منفی ہے۔ یہ روکا تھا آپ نے کہ ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جانا، ایک تمثیل ہے، مثال ہے یہ۔ لیکن آپ دیکھیں گے، دلچسپ بات یہ ہے کہ دیکھیں گے کہ ہر ایک مسلک نے ہر مدرسہ بنا ڈالا، مسلک کے نام پر، اپنے اماموں کے نام پر، اپنے اماموں کے نام پر مدرسہ بنا ڈالا، عقیدہ گڑھ ڈالا، یہ حنفی عقیدہ ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، فلاں ہے۔ اب تو مسلکی عقیدہ بھی ہے، اب دینی عقیدہ کے بجائے مسلکی عقیدہ وجود میں آ گیا، اور سب نے حصے بکھرے کر دیا، امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ دیکھا آپ نے؟ اور پھر یہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ اللہ کی رسی تھام لو۔ ارے بھیا، تمہارے ہاتھ میں رسی ہے؟ کون سی رسی پکڑا رہے ہو؟ یہ فارسی اماموں کی رسی ہے جسے آپ نے تھام رکھا ہے، اور ہم ہر مدرسے نے اپنا اپنا رسی بنا رکھا ہے، تھام رکھا ہے اور تھما رکھا ہے، بھول جائے۔ اسی کو قرآن نے کہا تھا کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ نہیں دیا قرآن نے، یہ انہی اماموں کے، انہی فارسی اماموں کے گڑھے ہوئے کلمے ہیں۔ اسلام میں انٹری کا کوئی منتر نہیں ہے، اسلام میں انٹری کرنے کا کوئی کلمہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو بنے ہوئے ہی لا بنے بیٹھے ہیں، جو سارے اماموں کے نام پر بڑے بڑے، اسی سے تو روکا تھا اسلام نے۔ اس کو تو کہا تھا، اللہ کے رسول نے اعلان کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی کسی طرح خدا نہیں بن سکتا ہے، کوئی سریشٹھ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی پوجنیہ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی مقدس نہیں ہو سکتا ہے، سب انسان برابر ہیں، الا اللہ، اللہ ہی ہے بس، سب سے سروپری اللہ ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ ہر ایک نے در پردہ اسے بتا دیا کہ لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ، اللہ، اور اسے کہا کہ یہ دراصل بت پوجنا ہے، اللہ کے علاوہ اگر کسی نے شریک کیا اور بت پوجے، بت بنائے اور خدا جیسا سمجھا، بھگوان بنائے گا، تو جو وہ اس کے خلاف ہوا۔ جبکہ اس میں صاف صاف ہے، مکہ والے یا مدینے میں جو لوگ اپنے اپنے بزرگوں کو، اپنے اپنے علماء کو، قرآن اسی جملے کو دوسری جگہ کہا، کیا کہا؟ اپنے علماء کو رب نہ بنا لینا۔ یہی بات ہے لا الہ، یہ کہتے ہیں لا الہ کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، یہی تو شریک کرنا ہے۔ کوئی امام شافعی سے بندھا ہوا ہے، کوئی امام مالک سے بندھا ہوا ہے، کوئی امام احمد بن حنبل سے بندھا ہوا ہے، کوئی دیوبندی سے بندھا ہوا ہے، کوئی بریلوی سے بندھا ہوا ہے، سب کے سب ٹکڑے ٹکڑے، یہ سب کے سب الہ ہیں۔ اسی سے اپنے آپ کو الگ ہونا ہے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ طاغوت ہیں، اس کو چھوڑنا ہوگا، ترک کرنا ہوگا، یہی لا الہ ہے، تب جا کے الا اللہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ اور الا اللہ کیا ہے؟ وہ پوری قرآن کی تعلیمات ہیں، قرآن کی تعلیم ہے الا اللہ۔ لہٰذا الا اللہ سے باہر جو بھی ہے جہالت ہے، حماقت ہے، مرختہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اسلام کی تعلیمات کوئی مذہب کی تعلیمات نہیں ہے، کوئی مسلک کی نہیں ہے، فرقہ بندی کا نہیں ہے، بلکہ انسانیت کی ہے۔ یہ جو ہے پیغام جو ہے سمست مانوتا کے لیے ہے، کسی رنگ، بھاشا، علاقہ، زمین، شخصیت کی طرف دعوت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب کے راستے کی طرف،
اور رب کا راستہ ایک ہے، انیک نہیں ہے۔ دین یعنی دھرم جو نیائے پہ آدھارت ہوتا ہے، نیائے پہ آدھارت ویوستھا، یہ ہے باقاعدہ، اور جو سلامتی والا ہو سب کے لیے، یہ ہے ان دین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہوگا، نظام ہوگا، سسٹم ہوگا، ویوستھا ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ سلامتی والا ہوگا، شانتی والا، سلامتی والا، سب کے لیے، سمست انسانوں کے لیے۔ یہ وہ اسلام والا نظام نہیں، اسلامی حکومت جسے ہمارے کچھ گروہ نے، کچھ جماعتوں نے، کچھ فرقوں نے اسلامی حکومت کا نعرہ دے ڈالا کہ ہماری حکومت ہو تب جا کے وہ اسلامی ہوگا۔ جہاں جہاں امن ہوگا، جہاں جہاں شانتی ہوگی، جہاں جہاں آزادی ہوگی، وہ اسلامی ہوگا۔ میں اپنی بات طویل ہونے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اور میں اس گزارش کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اور اس فرقوں سے باہر آئیں، عقیدے سے باہر آئیں، مسلکوں سے باہر آئیں، اور ایک جو قرآن کا جو پیغام ہے لا الہ، اس کا ثبوت دیں، اور مسلم بنیں، اللہ کا فرما بردار مسلم سلامتی والا ایک گروہ بن جائیں۔ شکریہ۔